السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ ہجرت کے بعد جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت بہادری سے جنگ لڑی۔ کوئی بھی ان کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے اپنا گھوڑا کافروں کے لشکر میں گھسا دیا اور تلواروں سے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ لیکن اسی وقت ایک غلام جس کا نام وحشی تھا، اس نے اپنے تیر میں زہر لگا کر دور ہی سے حضرت حمزہ پر وار کر دیا۔ تیر سیدھے جا کر حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت حمزہ اسی جگہ گر پڑے۔ انہیں خون کی الٹی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے ہند نام کی ایک کافر عورت کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے حضرت حمزہ کی لاش کو تلوار سے کاٹ ڈالا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ ان کی ناک کان کاٹ دیے، ان کی آنکھیں باہر نکال لی اور ان کی لاش کی بہت بری حالت کر دی۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ خود ہی چل کر دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور ان صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول چل دیے۔ ایک پیڑ کے پاس جا کر ان صحابی نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے چچا حمزہ کی لاش ہے۔ لاش کی اتنی بری حالت دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کے جنازے کی نماز ادا کی گئی۔ اس واقعے کے 7 سال کے بعد وہی غلام جس نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ ان کا نام وحشی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے پوچھا کہ تو نے میرے شیر جیسے بہادر چچا کو کیسے قتل کیا؟ وحشی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ جیسے بہادر آدمی کے سامنے تو کسی کی آنے کی طاقت نہیں تھی۔ ان کی تلوار بجلی کی رفتار سے چلتی تھی، جو بھی ان کے سامنے آتا اس کا مرنا لازمی تھا۔ اس لیے میں نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر دور ہی سے ایک تیر پر زہر لگا کر ان پر وار کر دیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، یہ سب کچھ میں نے اپنے مالک مطمئن کے کہنے پر کیا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمزہ کو قتل کیا اور ان کی شہادت ہو گئی، رضی اللہ عنہ۔